جناب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گھر میں فجر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو جناب حضرت میمونہ کو مصلی کے اوپر بیٹھا پایا۔ مصلی پہ کب سے بیٹھی اللہ ہی جانے، یا تو مرد 5 وقت کا نمازی، عورت باغی۔ جھانک کے دیکھا میمونہ مصلی پہ، فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اشراق کا وقت ہو گیا، پھر اشراق کے بعد چاش کا وقت ہو گیا، چاش کا وقت بھی ختم ہو گیا، 2.5 گھنٹے گزر گئے نماز ہوئی کو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، 2.5-3 گھنٹے کے بعد تو سیدہ میمونہ کو آپ نے مصلی کے اوپر بیٹھا پایا۔ کیوں دیکھا؟ میمونہ جی کب سے بیٹھی ہے؟ کہ جب سے صبح ہوئی، جب سے اذان ہوئی۔ کب تک بیٹھی؟ کہ جب تک اللہ بٹھاوے گا۔ کیا کر رہی؟ اللہ کا ذکر کر رہی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میمونہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتلا دوں جو اس ذکر سے کافی ہو جائیں گے، کچھ ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر 2.5 گھنٹے کے ذکر سے کافی ہو جائے گا۔ کہا جی اللہ کے رسول سن لو۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے میمونہ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ سارے دن کے ذکر سے کافی ہو جائے گا، سارے ذکر سے۔ عورت کہاں ہے؟ مصلی پر۔ جب نماز کے لیے گئے، ہم 12 بجے اٹھ کے آتے ہیں، عورت کہاں ہے؟ بیڈ روم پر۔ برکت آئے گی؟ حیدرآباد والوں سے پوچھ لو، کپڑے مارکیٹ والوں سے، ناشتہ کیا؟ نہیں بس ہم تو صبح ایک چائے کا کپ پیتے ہیں۔ تمہیں بنا کے نہیں دیتی؟ اگر پروٹھا بنا کے دیتی انکار کرتے؟ تم نے مزاج بنایا نہیں اس کا۔ سنو دین، مرد گھر سے نکلے صبح کے وقت، عورت کہاں ہونی چاہیے؟ عورت تیرے پیچھے پیچھے دروازے پر آنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر تو اپنا قدم اللہ اپنے گھر سے باہر نکالے، اور عورت تجھے گھر کے دروازے پہ رخصت کے اور کہ فی امان اللہ، یوں ہاتھ کے کہ فی امان اللہ، ہاتھ نہ بھی کرے، اپنی زبان سے تجھے جہاں تک جاوے دیکھتی رہے کہ فی امان اللہ، واپس آوے۔ اگر چاش کا وقت ہے، اشراق کے بعد چاش کا وقت ہے، جلدی سے وضو کرے، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، دکان کھولنے کا اختیار اس کو دے دیا، رزق کی ترقی میں نے تیری دعاؤں کے اندر رکھ دی۔ فرمایا عورت چاش کے نفل پڑھ کے دعا کرتی ہے، اللہ مرد کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سن لو میری بات میرے پیارو، اللہ اکبر، گھر سے نکلو، میاں بیوی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے نکلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی آپ پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے، آپ بیوی پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں 7 آسمانوں اور زمینوں میں پیغام پھیلا دو، مچھر اتنے بھی اسے تنگ نہیں کرنا، یہ بندہ میری حفاظت میں آ گیا۔ اس کی بیوی نے آیت الکرسی پڑھ کے اس کو میری حفاظت میں دے دیا، حتیٰ کہ موت کو بھی حکم دیتا ہے جب تک یہ اپنے گھر کے اندر واپس لوٹ کر اپنے بچوں سے ملاقات کر لے، تجھے بھی اس آدمی کے دروازے پر جانے کی اجازت کوئی نہیں، میری امان میں آیا ہوا ہے۔ رات کو گھر میں گئے، بیوی کہاں ہے؟ شاپنگ پر، اور دن کے اجالے میں کہاں؟ کب تک اپنی زندگی کو ہوٹلوں اور تندوروں کے اور نانوں کے حوالے ہوتے رہو گے؟ گھر کی پکی کھاؤ۔ اگر میرے قریب قرآن پاک ہوتا تو سر پہ رکھ کے کہتا، اور اللہ کی قسم تمہیں یہ بات کی گارنٹی دلواتا، 8 دن خود بھی اور اپنے بچوں کو نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھلاؤ، نمازی عورت کے ہاتھ کا۔ بیوی کو تم تنجل پکا، بریانی پکا، حیدرآبادی ڈش پکا، جب تک نماز نہیں پڑھے گی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میری بیوی ایام میں ہوتی مجھے نہیں روٹی دیتی۔ ایک دن اس نے جلدی میں ناشتہ دیا تو میں نے کہا بابو اس کو اٹھا، تو چاہتی ہے کہ تیری میری ملاقات دوبارہ ہو، تو چاہتی ہے کہ لوگ عبد الحنان کو دعا میں یاد رکھیں،
تو میرا تقوی ہے، تو میری غیرت ہے، تو میرا حیا ہے، تو میری پرہیزگاری ہے، بے شک تو نفر سے دوپٹہ اتار، لیکن روٹی پکاتے میرے لیے تو سر پہ دوپٹہ رکھ، فجر کے سجدے کے بعد روٹی پکا، کھاؤں گا انشاءاللہ، یہ تیرا ایک لقمہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر تو نے بے نمازی بن کے روٹی پکا کے کھلائی، میری گمراہی کا ذریعہ، میں نہیں کھاتا تیرے ہاتھ کی نا، آئندہ وہ توبہ ہو گئی بس۔ ایک ہفتہ کھاؤ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا، ایک ہفتہ۔ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چھوٹی چھوٹی نرسیوں کے گملوں میں، ان کی کھیتی میں نمازی عورت کے ہاتھ کا پانی ڈالو، ایک ہفتہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھا لو، جمعے سے محروم ہو جاؤ گے، اور ایک ہفتہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھا لو، فرض تو دور کی بات، اللہ تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جان کے پاس محلے کی عورتیں آ گئی اور کہنے لگی، اے فرید کی اماں بتا تو صحیح، جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں، جس دکان سے سبزی ترکاری تیرے گھر میں اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر میں، لیکن سمجھ نہیں آتی، اسی چکی کا آٹا پک کر جو روٹی آتی ہے ہمارے بچے کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا بچہ کھاتا ہے دوسرے وقت کے کھانے تک آمنہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ بتا تو صحیح، آٹے کا کمال، سبزی کا کمال۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی نہ سبزی کا کمال نہ آٹے کا کمال ہے، اس میں فرید کی ماں کا کمال ہے، میرا کمال ہے۔ اماں کیسے؟ کہ 9 مہینے میری کوکھ میرا، میں نے کوئی دن ایسا نہ گزرا اسے قرآن نہ سنایا ہو، جب یہ میری گود میں آیا میں حالت ناپاکی میں چلی گئی، لیکن میں نے حالت ناپاکی میں بھی کبھی سے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بغیر، پردوں میں چھپا چھپا کے بد کمرے میں دودھ پلایا، جب یہ دودھ پیا کرتا تھا تو 2 کام کیا کرتی تھی، اللہ اکبر، سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی، اس کے کان کو اپنے ہونٹوں کے قریب کر کے درود شریف سنایا کرتی تھی۔ دودھ اور دودھ کی برکتوں کا کمال ہو گیا، کہ کیا ہوا کہ دودھ پینے سے انسان بن گیا، درود سننے کی وجہ سے ولی رحمان بن گیا، میرا کمال ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جب 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لاکھوں کو توبہ کرائی، پھولوں کے ہار پہن کر اپنے گھر کے اندر آ گئے، ماں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور کہنے لگی، بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں جان آج اتنے لوگوں نے میرے تقوی کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا تیرے تقوی کی وجہ سے نہیں، ماں کی گود کے اندر قرآن کی لوریوں کی وجہ سے پڑھا ہے۔ اے میرے بچے، تجھے کیا پتہ، اتنا سا تھا، تجھے نہ حلال حرام کی پہچان تھی، نہ تجھے اچھے برے کی پہچان تھی، میں نے باوضو ہو کر 2 رکعت پڑھ کر تجھے دودھ پلایا، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، اللہ اکبر، تو نے 90,000 کو کلمہ پڑھا کر آمنہ کے لال کا غلام بنا دیا ہے، تقویٰ میرا تھا۔ منگنی پر ڈانس، مائیوں پر مہندی پر 5 دن ڈھول کی، کم از کم 7 دن تو ڈھولک بجنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ برات دروازے پر آئی، اللہ اکبر، اندر تک ناچتے دوست آ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ادھر بہن کو بھی ناچ کے رخصت کر رہے ہیں۔ اب تو کل ایک مووی سامنے آ رہی تھی، بہن کو کہہ رہے، بھائی کہہ رہا ناچ کے دکھا، ناچ کے، دلہن بن کے ناچ کے دکھا، لعنت ایسی زندگی کے اوپر۔ تم حیدرآباد کے، تم بلوچستان کے، تم پشاور کے، تم ہزارے کے ہو تو سارے مسلمان، ہو تو سارے غیرت مند ماں باپ کی اولاد، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ کے دروازے کے اوپر کتا بیٹھ جائے برداشت نہیں ہوتا، کوئی اللہ تھللہ کھڑا ہو، کوئی ایرا غیرہ کھڑا ہو، ابے کیا ہو، کیوں کھڑا ہے، تجھے نہیں پتا میرا گھر، چلی دن سے ہو دبے ہو، تجھے نہیں پتا گھر کے اندر لیڈیز ہیں، گھر کے دروازے پر دیوار کے آگے کوئی میرے عزیز ہو، کوئی کھڑا ہو جائے، تیری غیرت سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ غیرت صبح سے لے کر شام تک حیدرآباد کے کوئی روڈ کو نہیں چھوڑتی، کوئی اس وقت تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تب بھی تو غیرت دکھا۔ آپ صرف کھانے کے لیے اور دکان پر بیٹھ کر پان کی پیک ٹھوکنے کے لیے، غیرت کہاں ہے؟
मौलवी पुरानी बातें नहीं कर रहा, माशरे को देख रहा है। दुनिया के 8 मुल्क के अंदर मेरे अजीजों हो के आया, कुछ इस्लामी मुल्क के अंदर, कुछ कुफरिया मुल्क के अंदर, लेकिन मेरे अजीजों जो गैरत के जनाजे वहाँ उठते देखे वही गैरत के जनाजे पाकिस्तान में नजर आ रहे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। हुजूर मगरिब इशा की नमाज पढ़ा के तशरीफ लाए, आपने गली के अंदर कुरान की दी घड़ी बंद है, हर मस्जिद की घड़ी बंद है माशाअल्लाह, हर मस्जिद की घड़ी। अम्मा आयशा के कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ हुजरे से बाहर आ रही है। अल्लाह के पाक पैगंबर अंदर नहीं गए और यूँ नहीं फरमा आयशा कुरान आहिस्ता पढ़, बल्कि नबूवत वाले हाथ आपने यूँ दीवार पे फेरना, घर के हुजरे की कच्ची दीवार यूँ करके फेर रहे हैं। आपको घर की दीवार में सुराख नज़र आया। न बिलाल को बुलाया, न जनाब अबू हुरैरा को बुलाया, न अबू ज़र अनस को बुलाया, खुद ही गली में से मट्टी का ढला तलाश किया, उसे अपने हाथों से तोड़ा, फिर पानी लेके उसका गारा बनाया, उस सराख के अंदर मिट्टी अच्छी तरह डालकर यूं करके लपाई कर दी और फिर अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया आयशा तिलावत आहिस्ता कर, बेशक तुम मोमिनों की माँ है। अल्लाह अकबर, मैं गैरत वाला नबी, मेरी बीवी भी गैरत वाली, मैं नहीं चाहता तेरी गैरत वाली कुरान की तिलावत की आवाज़ घर से बाहर जाए और इस प्यारी आवाज़ को सुनकर तेरा बेटा ही खड़ा हो जाए और कहे कितनी प्यारी आवाज़ है, प्यारी आवाज़, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी, इसका चेहरा कितना ऐसा अच्छा होगा। ए आयशा, मोहम्मद का दीन और मोहम्मद की गैरत गवारा नहीं करती। मिलाद करवाओ, अल्लाह की कसम तुम्हारी मर्जी, हम मना नहीं करते। मेरे से ज़्यादा आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, क्या आपके मोबाइलों की फेसबुक के ऊपर मेरे अजीज़ों अब औरतों के मिलाद के पोस्टर नहीं आ रहे? अल्लाह अकबर, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें उन औरतों के हुस्न जमाल को देखकर राबिया बसरिया याद आ रही है या फातिमा याद आ रही है? तुम्हें उन औरतों को देखकर तुम्हारे हया वाले आज़ाद बुझ रहे हैं कि उठ रहे हैं? इतनी बेगैरती वाला तो मेरा नबी दीन को ही नहीं लेके आया था। हातिम ताई की बेटी अदी बिन हातिम की हमशीरा जनाब फसाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैद होकर मदीने में आई। हुजूर ने फरमाया बड़े रईस की बेटी है, बड़े सखी की बेटी है, इसे मेरे पास बुलाओ। आ गई। आपने फरमाया कलमा पढ़ ले, मैं तुझे किसी सहाबी से नहीं बयाऊँगा, मैं अपने घर रखूँगा बेटी बनाकर, और मैं तुझे फातिमा के घर में रखूँगा। जो जोड़ा फातिमा का वही तुझे पहनाऊँगा, जो फातिमा खाएगी वही तुझे खिलाऊँगा, कलमा पढ़ ले। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कलमा पढ़ना। 3 दिन हुजूर के पास रही, सारा मंजर रातों के अंधेरे में दिन के उजाले में उठ उठ के देखा। आपने चौथे दिन फरमाया क्या वजह है, रहना चाहते? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे छोड़ के आइए। मस्जिद नबवी के सैन में आपने फरमाया मेरे सहाबा, इस बहन को कौन इसके भाई के पास, वो अलहदा इनका मज़हब, उसका अकीदा मज़हब अलहदा, फरमाया इसे कौन छोड़ के आएगा? साहबा इकराम या रसूलल्लाह हम जाएंगे। फरमाया इस अंदाज में जाना जैसे तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र ही कुछ नहीं आता। अल्लाह अकबर, इस बेटी की तरफ तुम्हारी आंख उठ गई, मोहम्मद की गैरत वाली पगड़ी के ऊपर उंगली उठ जाएगी। अब जब 4 साहबा इकराम पहरे में लेके गए, वो बार बार हज़रत फसाना यूँ करके देखती है। जब पहुँची मंजिल पर कह लगी भाई जी मेरी बहन का ये बतला, तुम आंखों वाले हो कि अंधे हो? मुझे तो लग रहा है तुम नबी ना हो, तुम इस तरह चल रहे थे। फरमाने लगे हम ज़्यादा नहीं, आमना के लाल का सिर्फ फरमान सुन के आए हैं, कुरान की एक आयत सुन के आए हैं, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ईमान वालों की सबसे पहली निशानी कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। खबरदार, अगर तुमने कलमा पढ़ा और हुजूर के उम्मती कहलाते हो, अपनी निगाहों को नीचा रखा करो। क्या हमने कुरान की एक आयत सुनी है? अल्लाह फरमाते निगाहें नीचे रखनी, खाएं उसका, पिए उसका, पहने उसका, ना फरमानी उसकी कैसे कर सकते हैं? आगे था अदी बिन हातिम, डोर दरवाजे पर लाख दस्तक हुई, अदी बिन हातिम हुई, 4 बंदों के दरमियान मदीने से आई है, इज्जतें लुट गई, किरदार लुट गए, बाप की गैरत के जनाजे निकल गए। का खबरदार, जो कुछ कहना मुझे कह, मोहम्मद के गुलामों को ना कहना, इन्हें कुछ ना कहना। का क्यों? का बड़े बड़े किरदार वाले देखे, मोहम्मद के गुलामों जैसा मैंने नहीं देखा।
اگر میرا باپ کہتا کاش زندہ ہوتا اور کہتا جا بھائی کے ساتھ رات کا سفر کر لے، میں کبھی نہ جاتی۔ تیرے اندر مجھے اتنی غیرت نظر نہیں آئی جتنی ان کے اندر مجھے غیرت نظر آئی ہے۔ کہاں گئی تھی؟ بڑے بڑے کردار والے دیکھے، آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ کاش آج میرا ابا حاتم تائی زندہ ہوتا۔ ایک طرف حاتم تائی کو کھڑا کرتے اور دوسری طرف فاطمہ کے ابا کو کھڑا کرتے اور مجھے بیچ میں کھڑا کرتے اور کہتے فسانہ بتا غیرت والا حیا والا کون ہے؟ کبھی باپ کو دیکھتی، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتی، میں چھلانگ مار کے حضور کے قدموں میں چلی جاتی اور کہتی ابو تیری آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی آمنہ کی آنکھ کے لال کے اندر مجھے حیا نظر آ رہی ہے۔ یہ غیر ہیں جنہوں نے کلمے نہیں پڑھے، یہ اس وقت گواہی دی جب کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ مسلمانوں خود سے سوچو، مال بچاتے ہو، بارش آ جائے بسرے کپڑے بچاتے ہو، خدا کی قسم بارش کے پانی سے بسرے کپڑے بچاتے ہو، آدمی کی آنکھ سے خدا کے پاک کی قسم غیر محرم سے کپڑے پہننے والی کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ گاڑی پہ کپڑا، موبائل پہ کور، گھڑی کا ڈبہ، سونے کا ڈبہ، کھانے کے اوپر ڈھکنا، کھانا کھانے والی کے کپڑے کیوں اتر گئے؟ اللہ کے نبی نے اشارہ فرما کر ہاتھ لگا کے فرمایا تھا انسان کی شلوار پنڈلیوں سے بھی یہاں ہونی چاہیے اور عورت کی شلوار ٹخنوں سے نیچے پاؤں کے اوپر کے حصے پر بھی ہونی چاہیے۔ لیکن تیری میری بلوچی شلوار، سندھی شلوار نے پیر چھپا دیا اور عورت کی انگریزی لباس نے گھٹنا بھی ظاہر کر دیا۔ کہاں چلی گئی اسلام کی غیرت؟ کھلا گلا پہنا ہوا ہے۔ سنو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین، یہ 15 سال کا گبرو جوان بیٹھا ہے، اسے پتہ ہے پاکی ناپاکی کیا ہے، اسے پتہ ہے بے حیائی حیا کیا ہے، اسے پتہ ہے سزا جزا کیا ہے۔ جب گھر گیا اور یوں کر کے اپنی اماں سے ٹکرایا، ماں نے اس کو چوما اور اس نے ماں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے ساتھ ٹکرا گئے اور اس بیٹے کی نیت میں 19-20 آ گئی اور ماں نے محسوس کر لیا کہ میرے بیٹے کے حیا والے اعضاء ٹکرا گئے۔ اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھو، نکاح جائز رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ بیٹی جوان آئی، ابا کے گلے لگ گئی۔ بیٹی اور باپ سے بھی پوتر رشتہ، بہتر پیارا پاک رشتہ کس کا ہوگا جب بیٹی کے حیا والے اعضاء باپ کے ساتھ لگے اور باپ کے ساتھ ٹچ ہوئے، باپ کو ہلکے سی کب کبھی آئی، نکاح ختم۔ اللہ سنو غیرت والے نبی کا غیرت والا دین۔ 15 سال کی بہن، 15 سال کا بھائی، نہ ایک چرپائی پہ بیٹھ سکتے نہ ایک چرپائی پہ سو سکتے۔ پھر کو ایجوکیشن کہاں سے آ گئی؟ یہ کو ایجوکیشن نہیں، یہ غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا لڑکی لڑکے کا اختلاط آپس کے اندر بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹیبل کے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ملا، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور سکول کا نام بیت اللہ ہو، تعلیم کا نام کلام اللہ ہو، خدائے پاک کی قسم ایسے بابرکت ماحول میں بھی لڑکا لڑکی کو اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ میری باتوں کو آج سے 20 سال پہلے نہ لے جانا۔ مسلمانوں، یہ پاکستان تمہیں قربانیوں سے ہم مہاجر لوگ ہیں۔ نہ ڈالر پہ ڈیلنگ ہوئی، نہ پاؤنڈ پہ ڈیلنگ ہوئی۔ 6 لاکھ بچے بچیاں مسلمان مرد عورت، کسی کا باپ یہاں تھا، ماں وہاں تھی، بھائی یہاں تھا، بہن وہاں تھی، بیٹا یہاں تھا وہاں۔ تم تو بوریوں کے اندر، بکسوں کے اندر بند بند کر کے اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے، تمہارے تن پر تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج اللہ کا فضل ہو گیا، خدا پاک کی قسم تم اپنا ماضی کیوں بھول گئے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قریبی تھا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کر دی، جو آپ کا خادم خاص ہے نا درباری ایاز، یہ چور بن گیا،
بیت المال سے مال گھسیٹتا ہے، شاہی محل سے مال لے جاتا ہے اور رات کو اپنے حجرے میں جا کر بکسہ کھول کے مال دباتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلا لیا اپنے حجرے کی، مجھے چابی دے، بکسے کی چابی دے۔ جب چابی لے لی، بکسہ منگوا لیا گیا، کھول کے دیکھا ایک پھٹا ہوا تہمت تھا اور ایک پرانا بنیان تھا۔ کہا قومی خزانہ کہاں کا؟ میرا خزانہ یہ ہے۔ کہ اس کو روزانہ کیوں کھولتا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت جب آپ کے پاس آیا تھا تو اس لباس میں آیا تھا، تیرے ساتھ لگ گئے، انمول بن گئے، جب رات کو گھر جاتا ہوں تو بکسہ کھول کے یہ تہمت اور بنیان پہن کے اللہ کے آگے بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میری اوقات یہ تھی، تو نے کیا جو تو یہ اپنا کرم فرمایا، لیکن اللہ میں اپنی اوقات کو نہ بھولا۔ آج پلازے مل گئے، مارکیٹ کے اندر دکانیں مل گئی، خدائے پاک کی قسم اس وقت تو میرے عزیزو اسٹیشن پہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے تھے، گھر زمینیں چھوڑ کے آئے تھے۔ اس وقت کیا تھا؟ اللہ اکبر بنا دیا، ختم بھی وہ کر دے گا۔ میرے عزیزو عقل مند آدمی وہ جو اپنا ماضی نہیں بھولتا، عقل مند آدمی وہ جو زمین پر دیکھ کے چلتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے نہیں چلتا۔ میرے عزیزو آج عقل مندی کا مظاہرہ کرو، دنیا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دائیں بائیں بائیں مت جھانکو، اپنی اولاد کی تربیت اپنے ماں باپ کے طریقے پہ کرو، اپنے بیٹے کی تربیت کا کردار اپنے باپ کے کردار پہ بناؤ۔ کتنا سونا تمہارا میرا باپ تھا جو بے لوث زندگی گزار کے گیا، سادے میں زندگی گزار کے گیا۔ آج تک ہمارے باپوں کی دنیا تعریف کرتی ہے، آج تک ہماری ماؤں کی دنیا تعریف کرتی ہے، آج تک ہماری بہنوں کی دنیا تعریف کرتی ہے، لیکن یہ تعریف میری بچی کی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تعریف میری بیٹی کی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تعریف میرے بیٹے۔ اب عزیزو مجھے اپنے بیٹے کو بتانا پڑے گا یہ دادا ہے، یہ دادے کے بھائی ہیں، اب مجھے بتانا پڑے گا یہ امی ہیں، یہ نانی اماں ہیں، اب مجھے بتانا پڑے گا نانی کو سلام کرو، اب مجھے بتانا پڑے گا دادی کو سلام کرو۔ پھر میرے عزیزوں میں تو آخر میں یہی کہہ کے جاؤں گا، نوجوانوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میرے بڑوں کی سمجھ میں آئے گا۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس چراغ کو میں نے اپنے اندھیروں میں اجالے کے لیے جلایا تھا وہی اجالا میری زندگی کے اندر اندھیرا کر کے رکھ دے گا۔ آج آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہو، سوائے اکا دکے کے بتاؤ کس کو امید ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو جنازے کو کندھا دے گا اور قبر پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑا ہو کے روئے گا، اللہ کو اس کے رونے پہ ترس آئے گا؟ ہے کوئی ایسا بچہ؟ جمعے کی نماز پڑھ کے سارے کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے، بجائے یہ پوچھنے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ پوچھنا بچے کبھی کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ جی بابا پڑھا ہے، ماموں کا پڑھا تھا اللہ زندگی دے، خالہ کا پڑھا تھا اللہ زندگی دے، پھوپھی چاچے کا پڑھا تھا اللہ کا، بیٹے میرا بھی تو جنازہ پڑھنا پڑے گا، بتا میرے جنازے میں تو دعا کون سی کرے گا؟ مجھے پڑھ کے سنا۔ اگر تیرا بچہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا سنا دے تو سمجھ اس کی دعا تیری جنت میں لے جائے گی۔ اگر تیرا بچہ تجھے مسکرا کے دکھا دے تو سمجھ تو نے زندگی کے اندر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بابو جی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ بابا جی سوچو کہ 4 بیٹے، چاروں کو باپ بڑا پڑا ہے، غسل کے لیے مولوی صاحب کو بلایا، 4 بیٹوں کو غسل دینا نہ آیا۔ سنو میرے نبی نے فرمایا جب واف فوت ہو جائے، وارثوں کو چاہیے دنیا ساری دعائیں کر کے چلی جائے۔ کسی نے حیدرآباد جانا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، بیٹوں نے تو کہیں نہیں جانا، انہوں نے تو گھر میں جا کے رونا ہی ہے۔ لوگوں نے کہنا ہے فوت ہو گیا، اچھا اللہ کی مرضی، کیا کریں؟ اگر 4 بیٹے چاروں باپ کی قبر پہ بیٹھ جائے، اللہ کو اتنا رو کے دکھائے کہ قبر والے پہ اللہ کو ترس آ جائے، کتنا روئے، کتنا روئے؟ 15 منٹ، 2 منٹ؟ فرمایا نہیں، علماء نے فرمایا حدیث میں آتا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیسز بنائے جاتے ہیں، اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں،
پھر تھیلیوں میں ڈال کے تک یہ میرے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. ایک اونٹ کم از کم اتنی دیر میں ذبح ہو کے تقسیم ہوتا ہے. فرمایا اتنی دیر اولاد باپ کی قبر کے سرانے بیٹھی رہے, پیتیوں بیٹھی رہے, قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے, درود پڑھ پڑھ کے سنائے, اللہ کا ذکر کرے, رو کے دکھائے, تاکہ قبر کے اندر جو حساب لینے آئیں گے مرنے والا میرے عزیزوں بھرا میلہ چھوڑ کے اجاڑ گھر کے اندر وحشت والے گھر میں گیا, ماربل والا مکان چھوڑ کے کچے مکان میں گیا, عالیشان لباس چھوڑ کے کفن کا کپڑا پہن کے گیا. جب 4 بیٹے بیٹھ کے باپ کو تسلی دیں گے, آمن الرسول پڑھ کے سنائیں گے, الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ کے سنائیں گے, تو فرشتوں کو بھی حساب لینے میں حیا آ جائے گا. اور مرنے والا کہے گا سوچ کے ذرا میرے سے حساب لینا. اللہ اکبر. جواب دینے والے قبر کے اوپر بیٹھ کے مجھے جواب یاد کرا رہے ہیں. یہ اولاد کی ذمہ داری تھی, اولاد کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری بھی میرے بچوں, میرے پیاروں, ہم نے مولوی صاحب کے سپرد کر دی. یہ نمازیں پڑھائے گا یا میرے ابو کو بخشوائے گا؟ خود پڑھیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, آخری بات, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے تجھے دیا ہے, اول تو اپنے پہ خرچ کر, اپنے بچوں پہ خرچ کر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو میں نے تجھے دیا اپنے خزانوں میں سے خرچ کر. مِن قَبْلِ, پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت سے پہلے آگے بھائی دے, ٹرانسفر کر دے. اللہ اکبر. اپنے ATM مشین کو چلا دے, میرے پاس بھیج دے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے میرا بندہ, اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیج دے. وحشت والے گھر میں, تنہائی والے گھر میں, بچھوؤں والے گھر میں, اندھیرے والے گھر میں پہلے بھیج دے, تاکہ میرے پاس اپنی رقم جمع کرا, تاکہ میں تیرے بستر کا, مسحری کا, تیرے AC کا, تیرے ہیٹر کا, تیرے بچھونے کا میں قبر میں انتظام کرو. یا اللہ کس کو دے گا, یہاں دوں کس کو دوں, تیرا ہاتھ نظر نہیں آتا, تیرا چہرہ نظر نہیں آتا, اللہ کا دوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, یسألونک ماذا ينفقون, اے میرا محبوب تیرے سے سوال کرتے ہیں کہاں خرچ کریں. ان کو کہ قل ما انفقتم من خیر, سب سے بہترین خرچہ, من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. ان کو دے, غریبوں کو دے دے, یتیموں کو دے دے, ماں باپ پہ خرچ کر دے, راہ اللہ میں دے دے. غریب کھانا کھائے گا. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, میں گیا ان کی مزار پر بغداد شریف میں. یہ خالو بھانجا ہیں, جنید بغدادی اور سری سختی دونوں کی قبر ساتھ ساتھ. تھوڑا سا اوپر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, یہ ان دونوں کے پیر ہیں. یہ خالو بھانجا, یہ اوپر پیر. سری سختی رحمت اللہ علیہ کی خادمہ کہنے لگی کئی دن ہو گئے, آج سالن میں گوشت نہ پکا لیں. آپ نے فرمایا پکا لے. جب گوشت کا سالن تیار ہو گیا, ڈش سامنے لا کے رکھی, خادمہ نے اپنے حصے میں ملازم نے ڈالا, آپ کے ڈافا میں نہ مجھے شوربہ دے دے. حضرت کئی مہینے ہو گئے بوٹی نہیں کھائی. فرمایا میرے حصے کی بوٹی محلے میں فلاں یتیموں کے گھر میں دیا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں کھاؤں گا, پخانے کے ذریعے نیچے زمین پہ گر جائے گا, یتیم کھائے گا, پیٹ میں نہیں جائے گا, سیدھا عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے گا, اس کے گھر جا کے دے, وہاں دے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر. سردی آ رہی ہے, گھر کے اندر بستروں کے انبار لگے ہوئے ہیں. جس طرح شادی بیاہ کے لیے جوڑے سلواتے ہو, دے دو, 2 گدوں میں سے ایک گدا دے دو. کیا پتہ وہ رات کو تہجد پڑھے یا نہ پڑھے. حضرت پیر ناصر خاکوانی صاحب سے میرا الحمدللہ قلبی روحانی تعلق ہے. حضرت پیر محمد شاہ صاحب سے میرا تعلق ہے. یہ حضرات مہینے میں گھر میں 1-2 پھیرا ضرور مار لیتے ہیں. حضرت خاک مجھے بلیاں رکھنے کا بڑا شوق ہے, بہت زیادہ, یعنی جیسے بچوں سے پیار ویسے بلیوں سے. پرسوں کی 3-4 دن پہلے میں سفر کے نفل پڑھ رہا تھا, چھوٹی سی بلی آئی. اسے کیا پتا میں کون ہوں, آئی پہلے یہاں سے چڑھنی چنی, میں نیت مار, پھر وہ دونوں پنجوں میں سے داڑھی پر, میں نے کہا میں نیت توڑوں کیا کروں, میں جلدی سے بیٹھ کے سلام پہ, میں ہاں. میں نے بیگم سے کہا, میں نے کس کو بھوک لگ رہی, کہ تجھے کیسے, میں نے کہا دے اس کو.
اس کی جو فیڈ تھی دی بس یہاں کو اس نے بوسہ لیا, چھلانگ مار کے وہ جا کے فیڈ کھائی اور پھر میرے بستر پہ آ کے سو گئی. اللہ اکبر. خاکوانی صاحب گھر تشریف لائے, بلیوں کو میرے بستر پہ سوتا دیکھا, تقریباً 2 منٹ یوں دیکھتے رہی اور یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکال. فرمایا دیکھو جانور کتنی راحت سے سو رہا ہے, جانور کو بھی آرام دینا, اس پر بھی اللہ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا, اس پر بھی اجر ہے. جانوروں کو ہمارا نبی تو وہ دین, وہ شریعت, وہ طریقہ لے کے آئے کہ جس شریعت, جس طریقے میں, جس دین میں جانور کو امن مل جائے اس پر بھی جنت ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے کیوں نہیں ملے گی؟ تم تو چائے کے شوقین ہو, ہوٹلوں پر چائے رات کو شوقین عادت ہے اور بڑی لذیذ قسم کی چائے ہوتی ہے, رات کو چائے پینے جاؤ, چھوٹا سا بچہ سردی کے موسم میں آتا ہے اور آپ کے پاس کپ اور پرچ رکھ کے جاتا ہے, بجائے 50 روپے کا کپ ہے 60 روپے دے دو. ایک ہوٹل کے اوپر ایک بچہ کام کر رہا تھا, سنو حقیقت, ایک ہوٹل کے اوپر ایک بچہ کام کر رہا تھا. آدمی نے کھانے کے پیسے دیے اور ٹپ 30 روپے دے کے جیب میں چلا گیا, ڈال کے گھر گیا, دیہڑی اماں کے ہاتھ پہ رکھی, 30 روپے ٹپ نکال کے دے دی. اماں نے کہا چوری تو نہیں کی, بچہ رونے لگ گیا. اماں بڑے عرصے کے بعد کوئی آج آیا تھا, باپ نہیں تھا لیکن باپ جیسا لگ رہا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے آگے چائے کھانا رکھا, وہ جاتے ہوئے میرے سر پہ یوں کر کے ہاتھ رکھ کے جیب میں 30 روپے ڈال کے چلا گیا. اماں پیسوں کی حراست مجھے محسوس نہیں ہوئی, اس کی انگلیوں سے ایسے پتہ لگا جیسے آج باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. ماں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور کہا اللہ کون آج تھا جو یتیموں کو باپ جیسا پیار دے کے چلا گیا. رب العالمین کی قسم ہے, اگر بیوہ اور یتیم کے منہ سے ایسا پیار والا جملہ نکل گیا, 7 آسمانوں میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کے پاس پہنچنے میں روک سکے. دعائیں لو. بجائے روٹی بار بیچنے والے کو, چھال بونے میں دینے والے کسی غریب کے منہ میں رات کے اندھیرے میں, دل کے اجالے میں تو سارے صدقہ کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں صدقہ کر. حدیث پاک میں آیا جو اس انداز سے صدقہ کرے لینے والے کو پتہ نہ لگے, دینے والے کو پتہ نہ لگے کس کو دیا, لینے والے کو پتہ نہ لگے کس نے دیا. حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. عزت بچاؤ. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو, اللہ کے قریب ہونے کے مواقع ملیں گے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو, کسی کو پیر بناؤ اور پیر کرامتی پیر نہ ہو, شریعت مطہرہ کا پابند ہو, تقوی اور پرہیزگاری سے اس کا تعلق ہو اور اس کے چہرے میں, اس کے لباس میں آمنہ کے لال کی سیرت صورت نظر آئے, ایسوں کو اپنا پیر بناؤ. پھر یہ پیر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے, اور جس کا اللہ اپنی رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دے لے پھر اللہ جنت الفردوس کے داخلے تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے. اللہ عمل کی توفیق دے. توبہ کے کلمات پڑھے اعوذ باللہ من